السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے
جمعہ کے مبارک دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ مابین ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ جمعہ آیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہر مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، اور کبھی کسی مہینے میں 5 جمعہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہم نے پوری زندگی میں جمعہ کے مبارک دن کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا کہ جمعہ کے مبارک دن کا مقام کیا ہے، اور ہم سب نے یہ بات کئی مرتبہ سنی بھی ہے، آپ نے بھی مابین پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ دنوں میں سب سے افضل، اللہ کے 7 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات کہی ہے، جمعہ کا دن، فرائیڈے کا دن، جمعہ کا دن، عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے، اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، جمعہ کے دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن رات کے 24 گھنٹے، جمعہ کے مبارک دن اور جمعہ کی مبارک رات، دن رات کے ٹوٹل 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ رب العالمین ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ دن رات کے 24 گھنٹے، تو اس اعتبار سے پورے مبارک دن اور مبارک رات میں 1,44,00,000 یعنی 1,44,00,000 لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے بھلائی کے کام زیادہ کرنے چاہیے، جتنا ہو سکے نیکی کے کام زیادہ کرنے چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں نیک اعمال کا ثواب، نیک کاموں کا اجر، بھلائی کے کاموں کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ باقی دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں اور جمعہ کے مبارک دن میں نیک اعمال کرتے ہیں، تو جمعہ کے مبارک دن میں نیک اعمال کرنے کا، بھلائی کے کام کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا باقی دنوں میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ یعنی باقی دنوں میں 1000 رکعت پڑھیں اور جمعہ کے مبارک دن میں 2 رکعت پڑھیں، تو جمعہ کے مبارک دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے، یہ سوچ کر کہ یہ مبارک دن ہے، اس مبارک دن میں اللہ کو راضی کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کروں، اللہ کو خوش کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کروں، اور جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھا۔ حالانکہ گناہ سے تو ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، گناہ سے تو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کر کہ جمعہ کے مبارک دن میں تو مجھے بالکل گناہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جمعہ کے دن تو اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھلائی کے کام کرنا اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اور باقی 6 دنوں میں اللہ پاک اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما دیں گے۔ ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ ماں بہنیں، مجھے امید ہے کہ جمعہ کے مبارک دن میں اکثر بہنیں، اکثر عورتیں، اکثر میری بیٹیاں جو قرآن کریم پڑھی ہوئی ہیں، سورہ کہف 15ویں پارے میں ایک صورت ہے، سورہ کہف آدھے پارے کی یہ صورت ہے، اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہی ہوں گے۔ نہیں کرتے ہو تو آج سے کرنے کا اہتمام کرو۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے پر انعام کیا ملتا ہے؟ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے جمعہ کے مبارک دن میں، اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے ایمان دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو موت آنے تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی بارڈر پر اللہ پاک ایمان کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر دے وے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں کی نظر میں تو ہم مسلمان ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہو، نہیں میری بندی، تیرے ایمان کی ختم کر دینے کا فیصلہ میں کب کا کر چکا ہوں۔ تو فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کا ثواب، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے دل کو منور فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا دل نیکی کرنے کو چاہتا ہے، اور نیکی کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ جو آدمی یعنی جو مرد جو عورت ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر روشنی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے دل کو منور فرما دیتے ہیں، نورانی بنا دیتے ہیں۔ اور منور کرنے کی، نورانی بنانے کی، روشنی پیدا کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی خوش دلی سے کرنے لگتا ہے، عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے مبارک دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک باقی رہتا ہے وہ نور، اور اللہ رب العالمین پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، جس کی بدولت نیکیوں میں دل لگتا رہتا ہے، اور برائیوں سے اللہ رب العالمین اس کے لیے بچنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آج سے ماں بہنیں اس بات کا ارادہ کر لو کہ جمعہ کے مبارک دن میں ہمیشہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کبھی بھی سورہ کہف کو جمعہ کے مبارک دن میں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے مبارک دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین من جانب اللہ اس شخص کے قدموں کے نیچے سے آسمان کی بلندیوں تک کا نور عطا کر دیتے ہیں، جو قیامت کے اندھیریوں میں اسے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے اللہ رب العالمین
سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، بھلائی کے کام کرو، زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ ماں بہنیں، میں آپ کو ایک زبردست عمل بتلاؤں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس امت کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60، 70، 80، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بہت کم ہوتا ہے جو 80 کے اوپر ہوتے ہیں، 90 کے اوپر ہوتے ہیں، 100 کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ ورنہ عام متن ہماری عمریں 60 کے درمیان، 60 ہے، 60، 70 کے درمیان، 80 بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ عمریں چھوٹی لیکن ہمارے اعمال کا بدلہ بڑا ہے، بھاؤ بڑھا دیے گئے، اعمال کے ثواب ہمارے بڑھا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں نیکی کمانے کے۔ دنیا کی زندگی میں یہ نیکی کیا چیز ہے ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب کل قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بہن بہن کے کام نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی۔ ارے دنیا کی مختصر زندگی دیکھ لو، دنیا میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ایک ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں کھٹ رہی ہوگی، ایک نیکی کی کمی اس کے نامہ اعمال میں ہو رہی ہوگی۔ وہ سب کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں دینے سے انکار کر دے گی، باپ کے پاس جائے گا، باپ دینے سے انکار کر دے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بھائی دینے سے انکار کر دے گا، بہن کے پاس جائے گا، بہن دینے سے انکار کر دے گی۔ اس وقت قدر و قیمت ہوگی کہ ایک نیکی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ مرد جمعہ کے مبارک دن میں جمعہ کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن عورتیں گھر پر ظہر کی نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد، اور ماں بہنیں ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد، مرد ہیں جمعہ کی نماز کے بعد، ماں بہنیں ہیں ظہر کی نماز کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بس ماں بہنیں اتنا یاد کر لو، پڑھو ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ مرد حضرات جمعہ کی نماز کے بعد اور عورتیں گھر میں ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اللہ رب العالمین اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے 1000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف فرما دیں گے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کے گناہ معاف کروانے کے لیے ہم ہر جمعہ میں اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے خود کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف چھوٹی سی تسبیح جمعہ کی نماز کے بعد مرد حضرات پڑھے، اور عورتیں گھر میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کیسٹ سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھ کر کیسٹ میں سن کر اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے صحابی آ گئے، بوڑھے صحابی اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کے نبی آئی ایم اولڈ مین، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا دماغ کمزور ہو چکا ہے، مجھے کوئی بات یاد رہتی نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کوئی چھوٹا سا عمل مجھے بتلا دیجئے جس کو میں ہمیشہ کرتا رہوں، عمل چھوٹا ہو لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو۔ صحابی نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی آئی ایم اولڈ مین، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری میموری ویک ہو گئی ہے، یعنی دماغ کمزور ہو گیا ہے،
اب مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتلا دیجئے، کوئی چھوٹی سی تسبیح بتلا دیجئے، پڑھنے میں محنت بھی نہ ہو اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتلائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس یہ تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، بس 3 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے خیال سے 9 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لگیں گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ میں پروف کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 10 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 11 سیکنڈ 12 سیکنڈ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس تسبیح کا اہتمام فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کرو گے، نماز پڑھ لو گے، جتنے درخت یعنی جتنے جھاڑ ہیں تمام کے تمام جھاڑ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور جتنے بے جان پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ تمام کی تمام بے جان پتھر، تمام کے تمام پہاڑ، تمام کی تمام بے جان مخلوقات تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی۔ اور اس تسبیح کا اہتمام کرنے کی برکت سے، کون سی تسبیح؟ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے، 3 خطرناک بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ سب سے پہلی تکلیف لکوے کی پرابلم اسے نہیں ہوگی، لکوے کی پرابلم جس کو کہتے ہیں فالج، فالج لکوا، پیرالیسس بھی کہتے ہیں انگلش زبان میں، لکوا اسے کبھی نہیں ہوگا۔ جو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس تسبیح کا اہتمام کرے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک اسے فالج کی یعنی لکوے کی تکلیف سے، پیرالیسس کی تکلیف سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسری بڑی بیماری برس، جس کو کہتے ہیں کوڑ، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ مچھلی کے بعد، مچھلی کھانے کے بعد دودھ پئیں گے یا آئس کریم کھائیں گے تو کوڑ ہو جاتا ہے، یہ مشہور ہے۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے، لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے، آئس کریم کھانے سے آدمی گورا ہوتا ہے تب بھی وائٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے وائٹ داغ ہو جاتے ہیں جو دکھنے میں اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو برس جس کو کہتے ہیں کوڑ، کوڑ کی تکلیف سے اللہ پاک اسے بچائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صرف 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کوڑ کی تکلیف سے اسے بچا لیں گے۔ اور تیسری بڑی بیماری اللہ پاک اسے اندھے پن سے بچا لیں گے، اس کی آنکھیں اللہ پاک اس کی آنکھوں کی روشنی کو سلامت رکھیں گے، آنکھیں انشاءاللہ کمزور نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک اس کو اندھا پن سے، نابینا ہونے سے اور آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف جو آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، آنکھوں کی بیماریوں سے اللہ پاک اسے محفوظ فرما لیں گے۔ تو آج سے اس تسبیح کا اہتمام کرو، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس کی برکت سے اللہ پاک زندگی بھر کے گناہوں بھی معاف کریں گے اور ہر بے جان مخلوق ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی، اور اللہ پاک 3 خطرناک بیماریوں سے 3 خطرناک تکلیفوں سے اللہ پاک ہمیں بچا لے گا۔ کوڑ، لکوا اور اندھاپن، اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ لوگ سوچتی ہوگی مول صاحب تم نے تو فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کا کہا، میں تو کتنے دن ہو گئی ہے فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، مرد ہے عورتیں پڑھتی ہی نہیں، ہم تو فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھیں گے تو یہ تسبیح پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں تو یہ تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ ارے اللہ کی بندیوں سوچو، اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں یہ پیغام دیتے گئے، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। ओ मेरे उम्मतियों, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज का एहतमाम करना, नमाज को कभी न छोड़ना। नमाज पढ़ोगे ज़िंदगियों में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे रोज़ी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक घरों में चैन सुकून नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा, शैतान मरदूद हमेशा हमारा दुश्मन रहता है, वो दुनिया में तरह तरह के हमसे गुनाह करवाता है। शैतान मरदूद हमेशा हम पर हमले करते रहता है और शैतान मरदूद की ये कोशिश रहती है कि हम जब दुनिया से जाएंगे तो उसकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि दुनिया से जाने वाला कोई अल्लाह का बंदा, दुनिया से जाने वाली कोई अल्लाह की बंदी ईमान के साथ दुनिया से न जावे, कलमे का इनकार कर दे, ईमान का इनकार कर दे। शैतान पूरी कोशिश इस बात की करता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक दुनिया की ज़िंदगी में भी शैतान के हमले से, शैतान के बहकावे से बचा लेंगे। और आखिरत में जब हम आखिरत का सफ़र करेंगे, दुनिया से जा रहे होंगे, मौत के वक्त भी अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और सबसे बड़ा इनाम नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। फ़जर की नमाज़ को कभी ना छोड़ो। मैं कई मरतबा फ़जर की नमाज़ पढ़कर निकलता हूँ, अपने महल्ले का जायज़ा लेता हूँ। कई अल्लाह की बंदी पानी भरने के लिए सुबह में जल्दी उठती है, हालांकि ठंडी का मौसम है, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है पानी में हाथ डालना। कई अल्लाह की नेक बंदियों को देखा होता है, फ़जर की नमाज़ का वक्त होता है, हम फ़जर की नमाज़ के बाद निकले, फ़ौरन वो कपड़े धोने में मशगूल हो गई, घर के काम करने में मशगूल हो गई। अल्लाह की बंदियों, जब तुम दुनिया के काम काज के लिए उठी हो, अपने घर के काम काज के लिए उठी हो, कितना अच्छा हो जाए कि फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लो, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ो, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो। अगर तुम नमाज़ पढ़ लोगी, हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा कोई उम्मती फ़जर की नमाज़ का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसके सर पर एक नूर नाजिल फरमाते हैं और वो नूर पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है। अल्लाह पाक उसके दीन भर के कामों में मददगार बन जाता है। और माँ बहने, फ़जर की नमाज़ के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लो। 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब नसीब फरमाएंगे। ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से दीन भर के कामों में हमारा मददगार बन जाएगा। इसलिए फ़जर की नमाज़ को कभी ना छोड़ो। ये फ़जर की नमाज़ बहुत अहम नमाज है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरे वो उम्मती जो फ़जर की नमाज़ का एहतमाम करते हैं, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब फरमाते हैं। उनकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक खैर डाल देते हैं, बरकतें डाल देते हैं, भलाइयाँ डाल देते हैं। और जो लोग नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, पूरा दिन उनका नहुसत वाला होता है, अल्लाह की रहमत से वो दूर हो चुके होते हैं, मलऊन होते हैं। फ़जर की नमाज़ छोड़ने वाले मर्द भी मलऊन है, मलऊन यानी अल्लाह की रहमत से दूर। फ़जर की नमाज़ छोड़ने वाली औरतें भी मलऊन होती हैं, वो अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। तो अल्लाह की रहमत में रहना चाहती हो माँ बहनों, फ़जर की नमाज़ का इरादा कर लो। आज से फ़जर की नमाज़ को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा फ़जर की नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करेंगे। हदीस शरीफ में ये बात बयान फरमाई कि तुम्हारे मासूम बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए, 7 साल की उम्र हो जाने पर उन्हें नमाज़ पढ़ने को कहो, मोहब्बत से कहो, बेटा है या बेटी नमाज़ पढ़ो। 10 साल की उम्र हो जाए, नमाज़ न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। और 10 साल की उम्र हो जाने के बाद बच्चों को एक साथ न सुलाओ, बल्कि इनके बिस्तर अलग कर दो, उनको अलग सुलाओ। अब माँ बहनें, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हो तो आप कैसे अपनी बेटी को ये कहोगी कि बेटी नमाज़ पढ़ो? कैसे अपने बेटों को ये कहोगी कि बेटा नमाज़ पढ़ो? नहीं, माँ बाप जो कुछ करते हैं, औलाद बच्चे वही चीज़ें कॉपी करते हैं, वही चीज़ें कॉपी करते हैं। आपने माँ बहन ने देखा है, बहुत से छोटे छोटे बच्चों को वो कभी कभी माँ की नकल करते हैं। माँ सजदा करती है तो वो छोटा बेटा है या बेटी नकल करती। इस नकल को जब छोटा बच्चा अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकता है, इस नकल को देखकर अल्लाह को इतना प्यार आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के सामने मुस्कुराते हुए फरमाते, देखो 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 देखो, ये मेरे महबूब की उम्मत की औरत का एक मासूम बच्चा है जो मेरे सामने सजदा करता है, मुझे झुकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तो तुझे जानता भी नहीं है, ये तो तेरी खुदाई को पहचानता भी नहीं है, इसने तो इसकी माँ की कॉपी की है, इसने तो इसके बाप की कॉपी की है। अल्लाह फरमाते, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो,
حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس کی ماں کی کاپی کی ہے، اگرچہ اس نے اس کے باپ کی کاپی کی ہے، میری عزت کی قسم میں نے اس کی ماں کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باپ کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور زندگی بھر نماز پڑھنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو معصوم بچے آج کے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا ہمیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو معصوم بچے تمہارے کب نمازی بنیں گے؟ جب تم خود نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، فجر کی نماز خاص طور پر پڑھو، فجر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑو، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا مسلمان، اندر سے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے وہ مسلمان ہے۔ منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہے، منافق کو 2 نمازوں میں بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، نمبر 1 فجر کی نماز، نمبر 2 عشاء کی نماز۔ یہ 2 نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے عشاء کی نماز کو مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیا، عورتیں گھر پر نماز پڑھ لی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی مرد ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، عورتیں ہیں گھر میں نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اور آدھی رات عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کمانے کے لیے کتنے آسان راستے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کئی بہنیں ایسی ہماری ہیں، کئی بہو ہیں جو گھر میں ساس کی اعتراض سے پریشان ہیں، کئی ساس ایسی ہے جو بہو کی اعتراض سے پریشان ہیں۔ آج میں آپ کو ایک محبت کا عمل بتلاؤں کہ اگر آپ اپنے گھر میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہو، اپنے گھر میں اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہو، ساس سسر کی محبت چاہتی ہو، اپنے گھر میں ایک چین سکون والی زندگی چاہتی ہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو میں نے جو آپ کو بتلایا وہ تو ہے ہی ہے کہ 5 وقت کی نماز کو تو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کا تو خاص طور پر اہتمام ہونا ہی چاہیے، نماز کے بغیر چارہ کار نہیں، بلکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ گھروں میں محبت چاہیے، گھروں میں چین سکون چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، حلال پیسہ چاہیے، زندگی کے تمام ٹینشنوں کو ختم کرنا ہے۔ تو گھر میں عورتوں کو یہ کام کرنا ہے کہ جب کھانا بنائے تو کھانا بنانے سے پہلے وضو کر لے، وضو کی حالت میں کھانا بنائے، وضو کرنے کے بعد کھانا بنائے اور اس کھانے پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ گھبراؤ مت، آپ کی ساس آپ کو یوں تانا تو نہیں دے گی کہ تو شو جادو کری رہی چھے، کیا جادو کر رہی ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، بسم اللہ ایک پاورفل جادو ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ماں بہنیں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت تو مجھے یہ بات کتاب میں نہیں ملی تھی، میری امی کہتے تھے جب مدرسے میں کبھی دیر ہو جاتی تو میری امی کہتے بیٹا جب بسم اللہ پڑھ کے مول صاحب پر پھونک مار دینا، 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھ کے مول صاحب پر پھونک مار دینا، انشاءاللہ مول صاحب تجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ اور حقیقت میں چونکہ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت کو، اپنی رحمان والی صفت کو، رحم والی صفت کو بیان کیا ہے۔ تو معصوم تھے تو یقین بھی پختہ تھا، ماں نے جو کہا اس کو مان لیا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب میں مدرسے سے پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا، مدرسے میں کوئی پرابلم ہوتی اور کسی استاد کو، کسی مولانا کو، کسی مول صاحب کو غصے میں دیکھا تو فوراً دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر ان پر دم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مول صاحب نرم ہو جاتے تھے۔ اس وقت تو مجھے کتاب میں یہ بات نہیں ملی، لیکن اب کتاب میں ملی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی پرابلم ہے، ساس چین لینے نہیں دیتی ہے یا ساس کو بہو چین لینے نہیں دیتی ہے، پرابلم دونوں طرف ہوتی ہے۔ اور ماں بہنیں، میں نے دیکھو الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے کئی بیانات کیے ہیں، کوئی بیان کے بارے میں نے آپ کو ایسا نہیں کہا کہ میرا فلانا بیان آپ وقت نکال کر گھر پر سننا، ایسا میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا۔ ہاں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو، علماء کے بیانات سنو، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنو، لیکن ایک بیان کے بارے میں ضرور آپ کو کہوں گا۔ میرا ایک بیان یوٹیوب پر ہے، ساسو انے وہو
اب બંનેની મોહબ્બત કેવી હોવી જોઈએ। અને મોઝું इसका ये है કે ઘડપણમાં વહુ કામ આવે છે કે દીકરી કામ આવે છે, સાસુ અને વહુના સાથે કેવું રહેવું જોઈએ, વહુને સાસુ સાથે કેવું રહેવું જોઈએ, वो बयान आधा उर्दू में आधा गुजराती में मिक्स भाषा में वो बयान है। आप YouTube पर इसको ज़रूर चेक करो और इसको ज़रूर सुनो। मैं सच कहता हूँ, और मैं इतनी बात अपने घर में, तो कई हमारे जो रिश्तेदार हैं इनसे मैंने ये कहा कि जब तक तुम मेरा ये बयान न सुनो तब तक अपने घर में बहू मत लाना। अपने घर में बहू लानी है, अपने बेटे की शादी करनी है, तो बेटे की शादी करने से पहले मेरा ये बयान एक मरतबा वक्त निकाल के ज़रूर सुन लेना, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें आने वाली बहू को कैसी मोहब्बत देनी है, आने वाली बहू को कैसा मोहब्बत से रखना है। अगर आपको यूट्यूब पर न मिले तो आपके घर के मर्दों से कहेंगे, मैं इनके मोबाइल पर इंशाल्लाह भेज दूंगा, लेकिन वो बयान आपको ज़रूर सुनना है। और सुनने की बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हर एक के दिल में हर एक की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बात बहुत दूर चली गई, मैं तो असल आपको मोहब्बत का अमल बतला रहा था। अगर माँ बहनें घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहती है, दिलों में मोहब्बतें चाहिए, सास के दिल में भी मोहब्बत हो, ससुरा के दिल में भी मोहब्बत हो, शौहर के दिल में भी मोहब्बत हो, तो खाना बनाने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर उस खाने पर दम कर दे। और जिनसे पर्दा नहीं है साथ में बैठकर खाने का एहतमाम करे। और दूसरा अमल ये है, ये मर्द मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, औरतें घर में फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, तो मर्द हजरत को क्या करना है, फजर की नमाज़ मस्जिद में 2 रकात फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़े, लेकिन 2 रकात सुन्नतें घर पर पढ़े। फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ेंगे, सुन्नत घर पर पढ़ेंगे मर्द, औरतें सुन्नतें भी घर पर पढ़ेगी और फ़र्ज़ भी घर पर पढ़ेंगे। इसकी बरकत से अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाज़े खोलते ही चले जाएंगे, हलाल पाकीदा रोज़ी अल्लाह पाक आफ़ियत वाली अता फरमाएंगे। और दूसरा बड़ा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह पाक घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में मोहब्बतें नहीं हैं, तो घरों में अल्लाह पाक मोहब्बतें पैदा फरमा देंगे। और तीसरा बड़ा इनाम, दुनिया से जाएंगे, अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। कितना बड़ा इनाम है। फ़जर की नमाज़ की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ो, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ो, कितना बड़ा बेनिफिट है। मर्दों को आप कहेंगे घर पर सुन्नत पढ़े, औरतें घर पर सुन्नत पढ़े, लेकिन फ़र्द नमाज मर्द मस्जिद में पढ़ेंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा बेनिफिट अता फरमाते हैं। तो माँ बहन, असल बात तो जुमा के मुबारक दिन के मुतालिक चल रही थी। अब मैं जुमा के मुबारक दिन में मैंने आपको ज़ोहर की नमाज़ के बाद एक अमल बतलाया, एक और अमल बतलाता हूँ जिसकी बरकत से फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त है। और ये अमल हर एक को याद भी होगा, कोई मुश्किल नहीं है याद करना, हर एक को याद होगा। हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज जुमा के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसे अभी अब्दुल गनी ने पढ़कर सुनाई आपको, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये अमल मैं आपको बतला रहा हूँ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जो शख्स नमाज जुमा के बाद, जुमा की नमाज के बाद मर्द हज़रात जिनके लिए जुमा होता है, औरतें ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी अल्हम्दु शरीफ और 3 कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा पढ़ ले। आइंदा जुमा तक वो शुरूर और फितन से महफूज रहेगा। आज जादू की प्रॉब्लम, जिन्नात की प्रॉब्लम, तरह तरह की तकलीफ़ें, तरह तरह की परेशानियाँ, तो हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन अमल बतला दिया कि जुमा की नमाज के बाद मर्द हज़रात, औरतें ज़ोहर की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़े, 7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, जिसकी बरकत से आइंदा जुमा तक
اللہ پاک شیطان کے حملوں سے، جادو کی پرابلم سے، جنات کی پرابلم سے، تمام فتنوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ ماں بہنیں، یہ کچھ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت شارٹ زندگی نصیب فرمائی، مختصر سی زندگی نصیب فرمائی، اور زندگی بنانے کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک کبھی زندگی میں گولڈن چانس عطا فرماتے ہیں۔ ان گولڈن چانسوں کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ ان گولڈن چانس کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیاں سنوار دیتے ہیں۔ دیکھو، ہر عورت کو اس کے شوہر کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، تو ابھی ایک آنے والا اجتماع، آپ جانتے ماں بہنیں، ہمارا اجتماع کالڑا میں طے ہوا ہے 8، 9، 10۔ پہلے سال میں 2 اجتماع ہوتے تھے، ابھی سال میں 1 اجتماع ہوتا ہے، اور یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع سے کئی اللہ کے نیک بندے، کئی مرد اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں، جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ تو ماں بہنیں، میں آپ سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے جتنا ہو سکے، ہمارے پاس اور کوئی مدد کے لیے کوئی راستہ نہیں تو دعا ضرور کرے کہ اللہ پاک کے آنے والے اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور تم اپنے گھر کے مردوں کو ضرور کوشش کرو کہ 3 دن پورا وہ وقت فارغ کر کے اجتماع میں پہنچے۔ ماں بہنوں، وہ اجتماع میں جائیں گے، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، وہاں سنایا جاتا ہے بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ وہ ساری باتیں مرد تمہارے سنیں گے تو تمہارے حقوق کو سمجھیں گے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب زندگی جہالت میں گزر رہی ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، چونکہ بیوی نے نہ اپنا دین حاصل کیا، شوہر نے نہ اپنا دین حاصل کیا، جس کی وجہ سے زندگی میں الجھن ہی الجھن ہے۔ تو آپ اس بات کی پوری کوشش کریں گے۔ کوشش کیا رہے گی کہ یہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ مجمع پہنچے، اور آپ ہو سکے تو اپنے مردوں کو چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار کرو، تاکہ وہ دین سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت وقت نکلیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ان کا نکلنا انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نکلنے پر ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ ان کا نکلنا تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ، تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہ نہ سوچو کہ یار وہ 4 مہینے چلے جائیں گے تو دکان کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا۔ بے شک اسباب کے طور پر دنیا چلتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے موت آ جاوے تو پھر اس وقت سب کچھ چلتا ہی چلتا ہے۔ موت آتی ہے تو چلتا ہے، دنیا چل چلاؤ کا گھر ہے۔ اس لیے کوشش کر لو مرنے سے پہلے جن مردوں کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں ان کو فکر کے ساتھ 4 مہینے ماں بہنیں تم لگوا دو۔ تو یہ اجتماع کی کامیابی کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کرو، ہو سکے ہمارا اجتماع کامیاب ہو جاوے۔ اس کے لیے اگر تھوڑا بہت اعتکاف کرنا پڑے تو اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھو، اور اس اجتماع کی کامیابی کے لیے بھرپور دعا کرو۔ ماں بہنوں، میں ایک دوسری بات آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے دھرتی کا مایا، بہت سی عورتوں نے یہ سنا ہوگا کہ دھرتی کا مایا، دھرتی دوجی، بھوکمپ آیا، 10:15 بجے بھوکمپ آیا، 10 سیکنڈ کا لوگ کہتے ہیں، 9 سیکنڈ کا لوگ کہتے ہیں۔ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ جب پلیٹیں ٹکراتی ہے، زمین کے نیچے پلیٹ رکھی ہوئی ہے، وہ پلیٹیں ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے۔ یہ سائنس والوں کی باتیں، سائنس والوں کو مبارک، لیکن حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ جب زمین پر حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، زمین پر زنا کاری عام ہو جائے، شراب پینا عام ہو جائے، جھوٹ بولنا عام ہو جائے، سودی لین دین عام ہو جائے، ہر گھر ویاز میں مبتلا ہو جائے، اور ہر گھر بھی حیائی کا شکار ہو جائے، پھر اللہ پاک ایسے بندوں سے اپنی زمین کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر زمین کو ہلانے کے لیے 2 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ ایک فرشتے کو کہتے ہیں زمین کو یہاں سے کھینچو، دوسرے فرشتے کو کہتے ہیں زمین کو یہاں سے کھینچو۔ وہ فرشتے زمین کو کھینچتے ہیں، پھر زمین پھٹتی ہے، دھرتی کا ماتا ہے۔ اس لیے مابین اللہ پاک ہم سے بہت ناراض ہے۔ ہمیں تو یہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا ہمیں چمکارا دیا ہے تو اب ہماری مزید آباد ہوگی، اب ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی ہم نے نہیں کی ہے۔ فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرو تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اس لیے ماں بہنوں یہ کوشش کرو کہ زندگی ہماری سنور جائے، زندگی ہماری اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ ہر مجلس میں بھی 2 کام کی نیت کرواتا ہوں، آج کی مجلس میں 3 کاموں کی نیت کر کے جاؤ۔ ماں بہنوں، میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، میری وہ مائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 کام کر لیے،
3 کام کرنے والی عورتوں کو دنیا والے اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ان کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور انہیں اچھا سمجھے گا، پیدا کرنے والا اللہ ضرور ان سے محبت کرے گا۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین زندگیوں میں سکون عطا فرمائیں گے، اور اس سے اچھی اللہ کی بندی کون ہو سکتی ہے، اس سے اچھا اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو نہ پہنچاؤ، لیکن اسے نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کے دل کو زخمی کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ جنہیں ستایا ہے انہیں تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنوں دل میں کہہ دو، کہو، آپ کہو دل میں کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھو میرے ساتھ ماں بہنیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ عورت ہے، مرد ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ ہم نے کہہ دیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں او میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی گناہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑے کریم، بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزرے، پوری زندگی نافرمانی میں گزرے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دیا جائے، اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو۔ ماں باپ کو ستانے والا کبھی سکون و اطمینان سے نہیں رہتا، اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کبھی اپنے ماں کو ناراض نہ کرو، کبھی اپنے باپ کی عزت کو بگاڑو مت، عزت کو نہ اچھالو۔ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے تک تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر دودھ پلایا، ماں کیسا برداشت کرتی ہے؟ میں تو کبھی ماں کو دیکھتا ہوں کہ ماں نے کتنا برداشت کیا۔ اللہ پاک ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی برکت سے اللہ پاک ماؤں کو تو معاف فرما دے گا۔ تو اپنے ماں کو کبھی دکھ مت پہنچاؤ، ماں کو ناراض نہ کرو۔ کوئی ایسا کام بیٹیوں سے میں کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ماں کو نیچا دیکھنا پڑے، جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو نیچا دیکھنا پڑے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ ماں ہے، باپ ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت کا دوسری نعمت کا بدل ہو سکتا ہے، ہر نعمت کے بدلے دوسری نعمت مل سکتی ہے۔ ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے ضرور اسے سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کے دل توڑا، کسی کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی کمزور کو نہ ستاؤ۔ میں مردوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ گھر میں رہنے والی کمزور عورت تمہارے سامنے کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ کو تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوگا، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی، وہ بیچاری مظلوم تھی، کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے
میں ساس کو کہتا ہوں بہو کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، بہوؤں کو کہتا ہوں ساس کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ سامنے والا کمزور، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، پیدا کرنے والا اللہ تو ضرور کمزوروں کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو پہلے کام کی میں نے آپ کو نیت کروائی نماز، دوسرا کام اپنی دار سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، تیسرا کام ہو سکے اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ ماں بہنوں، اللہ پاک نے تم پر پردہ فرض فرمایا ہے، اور یہ پردے کا حکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک دے رہے ہیں۔ او میرے محبوب، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا کہو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا کہو، اپنی بیویوں کو پردے میں رہنے کا کہو۔ تم بہت قیمتی ہو، قیمتی چیز کھلی نہیں چھوڑی جاتی، اسے چھپائی جاتی ہے، اسے احترام سے رکھی جاتی ہے۔ تو گھر سے جب بھی نکلنے کی ضرورت پیش آئے بغیر پردے کے گھر سے نہ نکلو، بلکہ پردے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ یہ 3 خوبیاں تمہارے اندر ہیں ماں بہنوں، تم سے اچھا میں اللہ کی قسم کھا لوں تو شاید غلط نہیں، اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ میرا بیان ساس بہو والا بیان آپ کو سننا چھوڑنا نہیں ہے، ضرور سننا ہے ضرور۔ اور میں بہوؤں سے کہتا ہوں وہ اگر یوٹیوب کا استعمال کرتی ہے، موبائل کا استعمال کرتی ہے، اپنی ساس کو پکڑ کر یہ بیان سنانا ہے، آپ کو زبردستی سنانا ہے کہ یہ بیان تم کو سننا پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ گھر کے ماحول کو بدلے گا، گھروں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرمائے گا۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ درود شریف بہت بڑا خزانہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھولتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بڑی بڑی بیماریاں جو آدمی کو قبر کے حوالے کر دیتی ہے، کینسر ہے، جادو اور کینسر سے اللہ پاک درود شریف کی برکت سے محفوظ فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک صالح جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کی طرف سے زیادتی ہے، درود شریف پڑھو، اللہ رب العالمین شوہر کے دل کو نرم فرمائے گا، چونکہ درود شریف میں رحمت ہی رحمت ہے۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کوشش یہ کرو کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، لیکن اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم دین کا صبح میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ضرور کرو، جس کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کو نورانی بنا دے گا اور دل کی ہر جائز تمنا کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورا فرما دے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختصر دعا